الرحمن الرحیم وفیال سب مدد. جیسا میں ٹائٹل دیکھ رہے ہیں یہ اس ویڈیو کے جواب میں ہے جو کہ کچھ دن پہلے مفتی ہمدرد صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل سے، اور اس کا ٹائٹل کچھ یوں تھا جس میں انہوں نے ان تین علماء کی وہ ساری گفتگو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بارے میں تھی. اس کے بعد حسن حجازی صاحب کی گفتگو تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں وہ مس کر گئے. اور سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جن کو بھی فضلہ سلام اللہ کی بیٹی کہا جا رہا ہے، وہ درحقیقت وہ بیٹی ہے ہی نہیں. بفضل سلام اللہ علیہا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھا، اور ان کی کنیت تھی ام کلثوم. یا میں سارا کچھ ثابت کروں گا، آپ کو سارے حوالے تو کتابیں دکھاؤں گا. پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں جو کہ مفتی ہمدرد صاحب کی تھی، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک کی نسل قیامت تک چلنی ہے، قیامت تک اس رشتے میں ٹوٹ نہیں ہے. فرمایا جی ہاں میں چاہتا ہوں میں بھی حضور پاک علیہ السلام کے خاندان سے رشتہ ازواج میں جڑ جاؤں. سیدنا علی المرتضیٰ سمجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت امام حسن و امام حسین کی بہن شمشیرہ حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کو بطور دلہن دی. مان صاحب میں نے آپ کی بڑی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت علی کا نکاح. میرے پڑھنے میں تو یہ بات ہے کہ سارا کا سارا افسانہ ہے. آپ کیا نہیں بیٹا افسانہ کا ہوگا کیا ہوتا ہے شیعہ سنی کتابیں پڑھی اور چیزیں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی اولاد ہے وہ جو میرے پاس ابھی آئے سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد تو وہ شیخ میں کیا پیدا ہو چکی ہے پتہ نہیں ہمارے پاس لازمی صحیح بخاری میں موجود ہے. بخاری میں عمر کے ساتھ رشتہ ہوا تھا. شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ باعث کرتے تھے کہ اہل بیت ہو جائے. تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے کیا حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. اچھا میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے علامہ صاحب سنا ہے کہ انہوں نے حوالہ بھی دیا الاستبصار کا وہ شیعہ اور میں نمبر 3 اور نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ آپ سے پوچھنا تھا. جی میں اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا سرچ کریں ادھر آپ کو ادھر آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں وہ جو نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کتاب ہے الفقہ جلد نمبر 5 شاب الکتب الاسلامیہ یا صفحہ نمبر 346 باب تزویج ام کلثوم انا ابي عبد الله عليه السلام ذلك فرج وصبنا تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ بڑی سی ذلك فرج وصبنا. بہرحال اس یہودیہ سے چڑیل سے کہا کہ تو اس شکل میں بن جا، وہ بن گئی. وبعث بها الى الرجل، اور یہ یہودی یہ چڑیل جو تھی بیٹی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شکل میں عمر کے گھر گئی تھی، اس سے شادی ہو گئی. فلم تزل عنده، تو وہ چڑیل اس کے گھر میں تھی حتى انه استراب بها يوما. پھر ایک دن اس کو شک ہو گیا عمر کو، اس کو کوئی یہ اس نے دیکھا کہ اس کی جو ہے یہ بچی جو ہے اس کے حالات کچھ عجیب ہیں. عمر کو شک ہو گیا کہ یہ علی علیہ السلام کی اپنی بیٹی نہیں ہے. فقال ما في الارض اهل بيت اسحر من بني هاشم. اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر گھرانہ یہی بنی ہاشم ہے، جنہوں نے مجھے جادو. سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ حدیث نقل کی، اور روایت نمبر ہے 3223. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ زہرا فاطمہ علیہ السلام کا رشتہ طلب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بزرگوں کو انکار حضرت ابوبکر سے بھی انکار کر دیا. جی سر، آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھ لی، آپ سے مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ جناب جیسے کہ مولانا اسحاق صاحب تھے اور مرزا انجینئر صاحب ہو گئے، جناب جیسے حسن حجاری صاحب، یہ جیسے لوگ اپنے آپ کو محقق کہنے والے تھوڑی سی تحقیق نہیں کرتے. کیا واقعی تاریخ میں کسی نے اس چیز کو نہیں دیکھا، کسی نے تحقیق نہیں کی؟ جبکہ بہت ساری کتابوں میں یہ درج ہے جناب فتح الزہرا سلام اللہ علیہا کی فقط ایک ہی بیٹی جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کی کنیت ام کلثوم. جیسے میرا طریقہ کار ہے کہ میں ہمیشہ کراس ایگزیبیشن میں آپ ابھی تک کوشش کرتا ہوں. یہ آپ دیکھیں جی، اسٹارٹ کرتے ہو اپنی چیز کو. یہ ایران کی ہی ویکیپیڈیا ہے، ویکیشیا.net کے نام سے. اس میں دیکھیں نام جو ہے زینب بنت علی، وجہ شہرت
इमाम हसन की साहबजादी कुनियत उम्मे कलसूम, क्योंकि इनकी बेटी का नाम कलसूम है, उम्मे कलसूम उनकी कुनियत। और ये पैदाइश भी आप देख लें 5 रबीउल अव्वल सन 5 या 6 हिजरी, 5 या 6 हिजरी। जबकि जो दूसरी बेटी है जनाब उम्मे कलसूम को कहा जाता है, जो मारूफ है, वो असल नाम ज़ैनब सुगरा कहा जाता है। उनकी वजह शोहरत भी इमाम की बेटी है, कुनियत उनका भी उम्मे कलसूम है तारीख किताबों में, और तारीख पैदाइश उनकी 5 हिजरी दर्ज है। तो क्या किसी को ये मालूम है कि क्या समझ है कि साहबजाद की जुर्वा थी? तो कभी आपने सुना ऐसा? लिहाजा ये एक तारीखी गलती है लिखने वालों की, क्योंकि बाज़ मकामात पर अहदीस में उम्मे कलसूम आया और बाज़ अहदीस में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आया। यहाँ से इख्तलाफ हुआ कि शायद 2 बेटी कुनियत दोनों की उम्मे कलसूम बताई जाती है। मैं वो किताबों के हवाले दर्ज करता हूँ और देख कितनी किताबों में ये हवाले दर्ज है। इन्हीं विकीपीडिया के ऊपर ही लिखा हुआ है, क्योंकि शिया वाली वेबसाइट के ऊपर ही शिया वाले में जो मुत्तफिक है इमाम अलैहिस्सलाम की उम्मे कुलसूम नामी एक बेटी थी। बाद में आपकी विलादत के बारे में इतना निकलता है कि उस ज़माने पैदा हुई थी, लेकिन बहुत से अहले सुन्नत मौरिख जैसे कि ज़हाबी है मुतवफ़ी 740 हिजरी, वो लिखते हैं कि आपकी तकरीबन जो है मतलब तो पैदा हुई थी। फिर ये शेख मुफीद ने भी जो ताबीर लिखा है, और ज़ैनब से सलामुल्लाह के बाद पैदा हुई, यानी कि वो जो है सन 6 हिजरी को, और ये जब इशाद जब शेख मुफीद अपनी किताब में इशाद भी कहते हैं कि वो जो है बाद में पैदा हुई, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन इतना इख्तलाफ है। शेख मुफीद अपने जो नाम लिखा है वो ज़ैनब सुगरा और कुनियत उम्मे कलसूम को जिक्र की है। तो तारीख की किताबों में जो है उम्मे कलसूम के नाम से 4 बेटियां दर्ज हैं। उम्मे कलसूम कुबरा बिनते फातिमा, उम्मे कलसूम वुस्ता ज़ौजा मुस्लिम बिन अकील, उम्मे कलसूम सुगरा और फिर ज़ैनब सुगरा। और बात कहता है ये उम्मे कलसूम सुगरा और ज़ैनब सुगरा ये एक ही है। अब खुद देखते हैं, ये बड़ा सब साइड है, इस्लाम है डाइवर्सिटी, इनकी बड़ा तहकीक की हुई है। इस पर जाएंगे तो आपको मुकम्मल और भी इस बारे में तहकीक मिलेगी। इसमें आप खुद देख लें, उम्मा में से एक बड़ी जमात का नजरिया ये है कि नजरिया की हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह के अलावा कोई और दुख्तर नहीं थी। हकीकत उम्मे कलसूम वही जनाब ज़ैनब है, और वो अफराद जिन्होंने हज़रत इस्लाम की हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह से जिक्र किया है, यानी कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उम्मे कलसूम, हकीकत उन्होंने रिवायत के मतन को बयान किया है, जिसमें कभी ज़ैनब का नाम आया तो कभी उम्मे कलसूम का नाम आया। इस बात की तरफ तवज्जो नहीं कि उम्मे कलसूम और ज़ैनब एक ही है, उम्मे कलसूम जनाब ज़ैनब कुनियत है। तो ये बात मुतअद्दिद किताबों में। आगे चलते हैं जी की मज़ीद तफसील। की सिर्फ 3 या 4 औलादें बयान करते हैं जिसमें उम्मे कलसूम का नाम नहीं है। सहल शामी ने सहल अबुल हुदा और इरशाद लिखा है कि औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ातिमा से इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी मजीद औलाद दूसरी अज़वाज से थी। या साहिल मुतवफ़ी 282 हिजरी, अबुल हुदा व इरशाद फी सीरत व फ़िराक़ जिल्द 11 सफ़र नंबर 288 तहक़ीक़ आदिल, अक्सर तफसील लिखी हुई है। ये जी किताब है जी, जो बस की PDF में मौजूद है। इस तरह शहाबुद्दीन कैलूबी ने मुतफ़ी 169 हिजरी में शरह जलालुद्दीन मुहल्ली जो मिनहाज तालिबीन की शरह है उसके हाशिए पर लिखा है कि अली की जनाब सैयदा फ़ातिमा से 3 औलादें थी, और यही बात जलालुद्दीन सयूती से नकल की है। वो मजीद लिखते हैं कि औलाद ज़ैनब बिन्त फातिमा व कज़ा औलाद बिनात हसन हुसैन व औलाद हमा बिन गायरह, सिलसिल औलाद में सिर्फ 3 बच्चे थे। उन्होंने 3 लिखे, वो हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब सलामुल्लाह अलैहा, और नीचे उस पूरी तफसील भी अरबी में लिखी है।
اس کے بعد یہ بات صحیح ہے، اولاد کو باپ سے تسلسل دی جاتی ہے اور سوائے رسول اللہ کے ایسا کی بات ہوئی ہے، تو لہٰذا نبی کے وسلم کی جو نسل چلی ہے ان کی بیٹی فاطمہ کی چلی اور فاطمہ کی اولاد حسن اور حسین، ان کی اولاد مذکور ہے، وہ آپ سے مذکور ہے، جسے مصر عرف میں اشراف کہا جاتا ہے۔ اگر اشراف سنا ہوگا تو اشراف اس لیے کہا جاتا ہے، اشراف اصل ہے یہ اہل بیت ہر نفر زیادہ تعلق زینب کی اولاد کا ہے، اس طرح حسن اور حسین کی بیٹیوں کی اولاد تعلق ہے، یہ سب اپنے آبا کی طرف منسوب ہے، اگر ان کے لیے ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول کہا جائے وہ چیز ہے۔ جائے سزوکی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف جناب فاطمہ تھی، اس لیے صحیح ہے کہ امیر المومنین علی سے حسن حسین اور زینب نے اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر کی شادی کی تھی، جس سے علی اور عباس محمد اور ام کلثوم پیدا ہوئی۔ ہر ذریت فاطمہ کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، لیکن ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے اس کی جی حوالہ جات ہے، بہت سارے حوالہ جات ہیں، جلدی کریں گے۔ کلوبی میں شہاب الدین احمد بن سلامہ متوفی 69، حاشیہ کلوبی علی شر جلال الدین محلی علی منہاج الطالبین جلد 3 صفحہ 236، ٹھیک ہے۔ اور شیخ محمد خضرہ مصری عالم نے فضل زادہ سے 3 بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب کا فتح رسول اللہ کی کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسین علیہ السلام، جاب اسلام صلی اللہ علیہ، انہوں کی کتاب الخضرہ شیخ محمد تقریب 1298، نور یقین فی سیرت سید المرسلین جلد 1، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب حوالے کا سارے دیے۔ ہمارے جو اہل تشیع ہے ان کی نظر میں جو ہے رضی الدین ہلی 8 کے شیعہ عالم ہے، حضرت علی صلی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی صلی 17 اولادیں تھیں، جس میں محمد حسن السلام اور حسین السلام حضرت کبریٰ السلام اللہ علیہ اور ان کی کنیت میں کلثوم ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے العدد القویہ سفر 242 کے تحقیق سید البحد الرجعی ناشر دکتور آیت المرشی کو آیت المرشی نے بھی شرح حقاق الحق فضل بن روزہان تحصیلی کے عالم سے کی ہے۔ اردو کی کتاب در شرط شہادہ معصومین صفحہ 25 پر یہ درج ہے۔ 17 اولادیں تھی اور بعض روایتوں 20 اولادیں۔ اس کے آگے چلتے ہیں۔ باقی شریف قرشی انہوں نے بھی یہ لکھا طاہرہ سلام اللہ جب زینب کے علاوہ کوئی دختر نہیں تھی، وہی حدیث میں کلثوم ہے، جیسا کہ بعض موقع حضرات کی یہی رائے ہے، کیونکہ میں بغیر کسی شک کے ساتھ قائل ہوں کہ جناب سید سلام اللہ کی زینب سلام اللہ کے علاوہ کوئی اور دختر نہیں تھی، اس کا نام کلثوم ہے۔ الکرشی باقر شریف وآصف یات سید صلی اللہ صفحہ نمبر 219۔ اس کے بعد اس کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دلیل نمبر جو 1 ہے وہ یہ ہے کسی بھی صحیح سند روایت میں زینب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کا نام ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی صحیح سند میں دونوں کا نام اکٹھا نہیں آیا، کسی میں جناب زینب صلی اللہ کہا گیا، کسی میں جناب کلثوم کہا گیا، یہاں سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن جعفر علیہ السلام نے کس سے شادی کی؟ سنت علماء نے اور ہمارے سند کے ساتھ رکھ دیا کہ عبداللہ بن جعفر نے امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی شادی کی، اس کا نام جناب زینب صلی اللہ علیہ تھا اور ان کا ہی کنیت میں کلثوم ذکر ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کتاب لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر علیہ السلام نے علیہ السلام کی بیٹی ایک کو ہی وجہ کے ہی وقت رشتہ داری رکھا تھا۔ یا البخاری الجعفی محمد اسماعیل ابو عبداللہ متوفی 256 ہجری، صحیح بخاری جلد 5 صفحہ نمبر 1963، کتاب النکاح، ٹھیک ہے جی۔ اس روایت شرح میں علماء لکھا ہے کہ مختصر سے بعد جناب زینب صلی اللہ علیہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول سنی جاتی ہے، اس سے دونوں کے اختلاف میں سے بعض کہتے ہیں کہ 2 بیٹیوں کی شادی۔ اس کے آگے جی الخراسانی سعید بن منصور متوفی 227 ہجری، سنن سعید بن منصور جلد 1 صفحہ 286، حوالہ نمبر 1011، حقیقت الرحمان میں بھی اس کی روایت لکھی گئی اور اس کی صنعت بہت صحیح ہے۔
ابن حجر اسقلانی اس کی روایت کو کرتے ہوئے بات کہتے ہیں، ابن سیرین نے کہا ہے کہ اس روایت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ سعید بن مسعود نے اسے سند صحیح سے نقل کیا۔ الاسقلانی شافی احمد بن علی بن حجر بن فضل متوفی 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 155 پر تحقیق محب الدین و خطیب کی، یہ بیروت سے چھپی۔ اس کے بعد احمد بیٹے کہ فرزند نے بھی اس کویت دختر کو ام کلثوم کہا، وہ کہتے ہیں عبداللہ کتاب عبداللہ بن جعفر ام کلثوم بنت علی بنت مسعود، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جنبل متوفی 290 ہجری، مسائل احمد بن جنبل روایت ابن عبداللہ جلد 1 صفحہ نمبر 349 پر۔ اسے البہقی لکھا ہے، احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ ابوبکر متوفی 458 ہجری، معرفت السند والآثار علی امام ابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی جلد 5 صفحہ نمبر 294 پر، یہ البہقی لکھا۔ اس کی دوسری کتاب سنن البہقی الکبری جلد 7 صفحہ نمبر 67، ناشر مکتبہ دار الباز والمکرمہ مکہ المکرمہ حقیق۔ البہقی نے بھی اسی روایت کو لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جعفر کی صرف ایک بیٹی سے شادی تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا اور بعض نے اس کا نام جناب بی بی زینب سمجھا، یعنی کہ بی بی فاطمہ سمجھا صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ پھر جب جناب بطوطہ زیارت زینب رسول اللہ کے لیے گئے تو زیارت زینب بنت علی صلی اللہ کہتا ہے قبر ام کلثوم بنت علی دمشق کے نزدیک، جو دمشق میں جو آج ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی روضہ مبارک ہے، اس دور میں وہ جناب ام کلثوم کے نام سے مشہور ہے، جبکہ ام کلثوم کے نام جو روضہ بتایا جاتا ہے وہ مدینے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نظیر ایک فرسخ کے فاصلے پر بارگاہ ام کلثوم بنت علی بن ابو طالب و فاطمہ ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلید ام کلثوم رکھی تھی جو کہ خالہ سے شباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ابن بطوطہ محمد بن عبداللہ بن محمد الواقی ابو عبداللہ متوفی 789 ہجری، تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاطفال، ٹھیک ہے، یہ مشہور ابن بطوطہ کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 113 تحقیق علیہ۔ آگے چلتے ہیں، یہ حمومی نے معجم البلدان نے بھی اس مزار کو ام کلثوم قرار دیا، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے جی معجم البلدان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 پر یہ درج ہے۔ اس سے آگے عبد الرزاق بیتار چودھری کے عالم نے واضح کہا ہے ام کلثوم وہی زینب ہے اور یہ مدفن ان کا ہے جو دمشق میں ہے۔ ان کی کتاب حلیۃ البشر فی تاریخ القرآن اور ثالث عشر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ یہ درج۔ اب جو لوگ قائل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو نکاح تھا وہ ام کلثوم سے ہوا تھا، اب وہ نکاح کس سے تھا؟ وہ ام کلثوم کون تھی؟ وہ ام کلثوم جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کو اسناد دیکھ لیں۔ اکابر ویسے نے تصریح کی ہے کہ جس ام کلثوم کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا وہ ابوبکر کی بیٹی تھی۔ محی الدین نووی شارح صحیح مسلم نے کتاب التہذیب الاسلام میں کہا ہے کہ عمر نے ابوبکر کی بیٹی سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو روایت کی ہے وہ لکھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے دو بہنیں وہی جو ابوبکر کی حضرت عائشہ سے گفتگو مراد تھی، یہ 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں تو مجھ سے میراث پائے گی۔ تو عائشہ نے سوال کیا کہ میرے 2 بھائی ہیں تو بہن کون سی ہے؟ اس کے بارے میں جناب ابوبکر نے کہا، جواب دیا تھا وہ بہن جو خارجہ کے شکم میں ہے، میرا گمان ہے وہ ایک لڑکی ہے۔ اس قصے کو کتاب الحبہ میں المہذب میں بیان کیا گیا ہے اور ابوبکر کی 2 بیٹوں کا بیان ذکر اسماء اور رجال میں گزر گیا ہے۔ یہ دونوں کی بیٹیاں وہی ہیں تو اسماء بنت ابوبکر ام کلثوم ہے جو ابوبکر کی موت کے بعد کے وقت شکم مادر میں تھی، اسی بحث میں کامل قسم گیا، اور یہ ام کلثوم ہے جس سے عمر بن خطاب کی شادی ہوئی۔ اللہ بکر قطریہ محی الدین شریف نے بھی کامل لکھا ہے تہذیب الاسماء میں واللغات کی جلد 2 میں صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہوا، یہ روایت درج ہے۔
اور شادی کے وقت ام کلثوم کی عمر کے بارے میں علماء کا جو اختلاف ہے وہ ہے کہ ایسی غلیظ باتیں روایات مذکور ہیں جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حد تک ہوتی ہے. ابن حجر ہاشمی السوائق المحرقہ میں کہتے ہیں وہ تقریباً کہتے ہیں کہ بوسہ لینا اور گلے لگانا تقریب کی خاطر تھا، اس لیے کہ وہ اس عمر کی نہیں تھی کہ شہوت انگیز ہو، حتیٰ کہ عمر کے لیے ایسا کرنا حرام ہو. روایت المحرقہ علی اہل رفض و جلال الزدیقہ جلد 2 صفحہ نمبر 457 تقی عبدالرحمان. اس کے آگے حوالہ دیکھ لیں. عبدالرزاق الصنائی اسے ایسی چھوٹی بچی کہا ہے جو دوسری بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے. تزوج عمر بن خطاب قصوب بنت علی بن ابی طالب وہی جار نے لکھا ہے. یہ کتاب المصنف جلد 6 صفحہ نمبر 164 تحقیق الرواد. اور اسے دہری نے بھی اسے نابالغ بچی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو کیسے شادی کس طرح ہوئی وہ روایات بہت بھری ہوئی ہیں. اگر روایت میں اگر جو بھی شخص اس بات کو مانتا ہے کہ واقعی شادی ہوئی تھی تو جو واقعہ لکھا ہے شادی کا اگر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، شرمندگی کچھ بھی نہیں ہوگی. کس طرح پنڈلی سے کپڑا ہٹایا گیا، پھر ہاتھ پھیرا گیا، کس طرح بی بی ام کلثوم نے کیا کہا وہ آپ کی آنکھ سے نکال دیتے اگر آپ خلیفہ. یہ ساری کتابوں میں باتیں جاری یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ واقعہ سارا کتاب کا نام لکھا ہوا المصنف جلد نمبر 6 صفحہ 63 حوالہ نمبر یاد رکھے گا. یہ مختلف جگہ پہ مختلف صفحہ جات ہے 10,10,312. ٹھیک ہے سر. اور دوسری جو کتاب ہے وہ مختلف یہ خسانی سری منصور کی ہے منصور جلد صفحہ نمبر 173 حوالہ نمبر 1011. ٹھیک ہے. یہ اب کتاب ہے جی المصنف جلد 4. ٹھیک ہے جی. اور یہ حوالہ نمبر 10,352. یعنی بابا کے حضرت عمر نے حضرت علی کو بھی صحابہ کے خطاب بھیجا. تو چھوڑ دے اینڈ پڑھ لیا آپ کو. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پنڈت کا پٹانے لگے. اس نے کہا چھوڑ دے، اگر آپ ابھی نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن مار دے. اور یہی روایت آگے 10,353 میں بھی ہے 10,000 بھی ہے مصنف کتاب. ٹھیک ہے. جو آگے ایک اور کتاب لکھی ہے وہ ہے جی کہ محمد بن البر کی کتاب ہے جی الصاف المعرفہ الاصحاب جلد 4 صفحہ نمبر 1955. پھر یہی آگے الشرح الکبیر جلد 7 صفحہ نمبر 345 میں بھی لکھی اسکار الشافعی. لیکن یہ روایت جو کافی ساری کتابوں میں اور اچھے لوگوں ایسے بڑے بڑے علماء نے لکھی جیسے السیوطی میں جلال الدین عبدالرحمان بن بکر جامع الاحادیث میں یہ روایت کی ہے. اور ذہبی نے سیرت العلا سیرت النبوہ میں سیرت النبوہ میں بھی نقل کی ہے. اور حیرت ہے کہ ان جیسے لوگوں نے بھی حدیث کو نقل کی ہے اور اس سے جس سے ان کی حد تک عزت ہوتی ہے. یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کی کتابوں کے حوالے بھی دیے. ابن جوزی نے بھی اس کتاب کو نقل کیا المنتظم فی تاریخ البلوغ والامم جلد 4 صفحہ نمبر 237 میں. اس کے علاوہ اگر یہ اکثر کتاب بھی دکھا دوں گا اس کی، یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں خود ہی. یہ المبلوغ والامم جزء رابع اور یہ روایت درج ہے. یہ تاریخ الاسلام والعلام میں یہ بس پیچھے سے کتابیں موجود ہیں. سید العالم جو میں کلثوم سارا لکھا اسد غائب فی معافی اصحاب. یہ تمام خواتین کے بارے میں کے نام لکھو طبیعت وغیرہ کے ساتھ. اور یہ میں کلثوم بنت ابی بکر
کے بارے میں لکھا. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ایک ہی بیٹی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کوئی بیٹی ام کلثوم نہیں تھی. ام کلثوم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہے، اور جو باقی اولادیں ہیں وہ ان کی دوسری ازواج سے ہیں مولد صاحب. لہٰذا جب ام کلثوم آپ کی بیٹی ہی نہیں ہے تو پھر کسی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا کہ جناب عمر رضی اللہ نے حضرت علیہ السلام اور حضرت صاحب اللہ کی بیٹی سے شادی کی. جناب زینب صاحب اللہ علیہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے سے ہوئی، اور جن کے دو بیٹے جناب عمر و محمد کربلا میں شہید ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.